تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ پیارے جنتی خوش عقیدہ رضوی بھائیوں، وہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ رضوی نیٹ ورک جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پیغام امام احمد رضا کو پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہماری امداد فرمائیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ روانہ کریں تاکہ ہم مزید اور بھی خدمات انجام دے سکیں۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ پیارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، سی ڈی یا ڈی وی ڈی پوسٹ یا کوریئر کے ذریعے آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے سجاد حسین رضوی، سٹی سینٹر، شاپ نمبر 5، کیرتی اسکوائر، سبحان پورہ روڈ، بڑودہ گجرات، انڈیا۔ پن نمبر 390023، موبائل نمبر 7878574416۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آج اپنے ہی محلے میں ہمیں بولنے کا موقع ملا ہے۔ ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے، اس لیے اس محفل میں شریک ہونا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ آج الحمدللہ ایک سے ایک عالم دین تشریف لائے ہوئے ہیں،
ان کے بیانات کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا عبدالہادی صاحب قبلہ، انہی کے بغل میں مفتی محمود صاحب ہیں، اور جامعہ فاروقیہ کے بہترین لائق و فائق استاذ قاری بخش اللہ صاحب قبلہ بھی ہے۔ کچھ دیر ہمیں بھی موقع ملا ہے، تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، انشاءاللہ پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ ہم نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے: اے محبوب، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کرو۔ ہم نے جو تبلیغ اسلام کیا ہے اس کا صلہ ہم نہیں مانگتے، ہاں صرف یہی کہ اپنے گھر والے کے ساتھ، میرے گھر والے کے ساتھ تم محبت کرو۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ میں تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالی نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ حضرات، اپنی بات بیان کرنے سے پہلے آئیے ایک حدیث کریمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث کریمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی گنہگار، سیاہکار، خطا کار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس آدمی سے عاجز آ چکے تھے، بڑا سمجھایا لیکن وہ سدھرا نہیں۔ آخر انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 1 سال، 2 سال، 4 سال، بڑھاپا آنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب آخری وقت اس آدمی کا آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے محلے کے چند لوگوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا: دیکھو فلاں کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام قریب آ چکا ہے، میں تو کوہ طور پر جا رہا ہوں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو ایسا کرنا کہ تم میں سے کوئی اس کو نہلا دینا، کوئی کفنا دینا، اور کچھ لوگ لے جا کر کے اسے دفنا دینا۔ تو ان لوگوں نے کہا: اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ سب نہیں کرنے جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے، ہم لوگوں نے، سارے محلے کے لوگوں نے مل کر اسے سمجھایا کہ برائی سے پرہیز کرو، لیکن وہ برائی سے پرہیز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات مان لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ کریں گے، اگر وہ مر گیا تو ہم لوگ اس کو ایک بوری میں ٹھوس دیں گے، اور کسی گدھا والے کو بلا کر کے اس کے گدھا کو بلا لیں گے، اور اس بوری کو اس گدھے پر رکھ دیں گے اور گدھا کو ہانک دیں گے۔ وہ گدھا چاہے جنگل میں جائے، بیابان میں جائے، کہیں چاہے نالی میں جائے، وہ پھینک دے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا: ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت جو چاہے سو کرو، میں تو جا رہا ہوں کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں۔
کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بات چیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شروع ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ، تمہارے محلے میں میرا ایک ولی انتقال کر گیا ہے، میرا ایک چاہنے والا انتقال کر گیا ہے، جاؤ تم پہلے اسے نہلا دو، کفنا دو، دفنا دو، پھر آنا تو میں تم سے کلام کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے، محلے میں آئے، لوگوں سے پوچھا کس کا انتقال ہوا؟ لوگوں نے بتایا وہ اسی گنہگار آدمی کا انتقال ہوا۔ وہ گنہگار آدمی گئے تو دیکھا کچھ لوگ اکٹھا ہیں، کہا اس گنہگار آدمی کا انتقال ہو گیا، ایسا ہے نا جو میں نے تم لوگوں سے پہلے کہا تھا وہی کام کرو کہ کوئی نہلا دو، کوئی کفنا دو، کوئی دفنا دو۔ میں تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اتنا گنہگار، سیاکار، خطاکار، جس کو میں نے بارہا منع کیا برائی سے، لیکن وہ برائی سے پرہیز نہیں کیا، میں اس کے کفن دفن میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ اس کو کفنا دو، دفنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو حکم دیا میں تو نے کیا نہیں۔ اے اللہ، وہ تو وہی گنہگار آدمی ہے جس گنہگار کے گناہ کی وجہ سے سارے محلے کے لوگ عاجز ہیں، پورے محلے نے مل کر اسے منایا، سمجھایا، لیکن کبھی وہ سمجھا نہیں۔ اے اللہ، وہ تو وہی آدمی ہے جس آدمی کے بارے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تو تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا اگر تم برائی سے پرہیز نہیں کرو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یہ تیری سوچ ہے اور یہ میرا حکم ہے، یہ تیری سوچ ہے، یہ میرا حکم ہے، جا، جب تک تو اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں نہلائے گا، جب تک تو اپنے ہاتھوں سے اسے نہیں کفنائے گا، جب تک تو اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان نہیں لے جائے گا، اور جب تک تو خود اس کی قبر میں اتر کر اسے دفن نہیں کرے گا، اس وقت تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، جا، یہ میرا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور موسیٰ علیہ السلام نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم کے مطابق آئے، کچھ اپنے دوست احباب کو یہ کیا، دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو پوری تیاری کر چکے ہیں، گدھا والے کو بھی بلا لیے ہیں، گدھا بھی آ گیا ہے، بورا بھی سامنے حاضر ہے، اب اس کو ہم لوگ بوریا کے اندر ٹھوسنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہ کرو، ابھی میں کوہ طور سے آ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، جو میں کر رہا ہوں ویسے ہی تم لوگ کرو۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے نہلانا، میں اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں اور میرے ساتھ تم لوگ دیا کرو۔ اور چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہلایا، پھر اپنے ہاتھ سے کفنایا، پھر اپنے کندھوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کندھے میں اٹھا کر قبرستان لے گئے، نماز جنازہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد قبر میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام نے اس گنہگار کو قبر میں رکھا ہے، مٹی دیا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھر سارے لوگ چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چین نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سوچ و فکر کے عطا سمندر میں ڈبکیاں لے رہے ہیں، یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کل تک جو آدمی اتنا گنہگار تھا، وہ اتنا سیاکار اور خطا خار تھا، آج تو نے کہا میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اسے تم اپنے ہاتھ سے نہلاؤ، اپنے ہاتھ سے کفناؤ، اپنے ہاتھ سے دفناؤ، اس کے بعد تم میرے پاس آنا، تب میں جا کر تم سے ہم کلام ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر نہیں گئے، سارے لوگ کفنا دفنا کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں صدا دیا، اے اللہ تیری حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اے اللہ یہ تو وہی گناہگار سیاکار آدمی ہے، تو نے اس کو اپنا ولی کہا، تو نے اس کو اپنا دوست کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شراب پیتے ہوئے نظر آ رہا تھا، وہ زناکاری کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا، وہ برائی کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا، جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہا تھا، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو نے اس آدمی نے نہ کیا ہو، اے اللہ تو نے اسے اپنا دوست
दोस्त कैसे कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, आज की बात नहीं है, आज से 25 साल पहले की बात है। ए मूसा अलैहिस्सलाम गौर से सुनो, आज से 25 साल पहले है। वो गुनाहगार, सियाकार, खताकार जरूर है, लेकिन हमने ए मूसा अलैहिस्सलाम तुझ पर जो किताब नाजिल किया है जिसका नाम तौरेत है, उस गुनहगार को एक दिन पता नहीं क्या जुनून आ गया, उसने उस वजू किया है और उसके बाद उस किताब को खोला है। वो गुनहगार आदमी है, तौरेत को खोला है और तौरेत की तिलावत करना शुरू कर दिया। ए मूसा अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहा है, वो तिलावत करता जा रहा है, लेकिन एक आयत ऐसी आई है, तौरेत का एक वरक ऐसा आया है कि जिस वरक पर जाकर वो रुक गया और रुका ही नहीं है, बल्कि उस वरक को उठाया है और जाकर के उस वरक को चूम लिया है। ए मूसा अलैहिस्सलाम वो गुनाहगार आदमी है, तौरेत की तिलावत कर रहा था और मेरे आखिरी नबी का नाम आ गया, उस नबी के नाम को उसने चूमा है, आंखों से लगाया है। उसी दिन मैंने फरिश्तों से ये ऐलान कर दिया था, आज के बाद से वो जितना दिन जिंदा रहेगा अब उसके गुनाहों को नहीं लिखा जाएगा। हमने उनके गुनाहों को माफ कर दिया है, इसलिए कि उसने मेरे नबी को चूमा है, मेरे नबी को आंखों से लगाया है, इसलिए मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मेरे नबी के नाम को चूम ले, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत इतने साल गुनाह करने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम लिया है, तो अल्लाह का करम तो देखो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो गुनाहगार सही, वो खताकार सही, वो कितनों हूँ बुरा सही, लेकिन मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत किया है। और मोहब्बत का तकाजा क्या था कि उसने मेरे नबी के नाम को चूमा है, आंखों से लगाया है, आंखों से लगाया है। मैंने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दिया। उसके बाद भी 25 साल तक जिंदा रहा, गुनाह करता रहा। तो जिस नबी के सदके में गैरों का गुनाह माफ हो जाए, हम और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नबी के मानने वाले हैं, हम और आप तो उस नबी के उस कलाम को पढ़ते हैं जो कलाम मुकद्दस उस नबी के ऊपर नाजिल हुआ है। उस नबी को अगर मोहब्बत से हम चूम लें, आज दुनिया कहती है कि मोहम्मद का नाम चूमना शिर्क है। ऐ लोगों, कहाँ हो? इन हदीसों को पढ़ो। कसम खुदा की, जिसने मोहब्बत से रसूलुल्लाह के नाम को चूमा है, वो उनकी आंख भी ठंडी हो जाएगी और अल्लाह चाहेगा तो जहन्नम से आजाद भी कर। ये अंधी अकीदत नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस का हुक्म है। जिसने नबी से मोहब्बत किया और मोहब्बत से नाम चुम लिया गैर उम्मती ने, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती ने मेरे नबी के नाम को चूमा है और आज हम चूमे। और मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती वो तौरेत कितना गुनहगार सही, खताकार सही, लेकिन तौरेत को कब खोल कर पढ़ रहा था, तौरेत की तिलावत कर रहा था। लेकिन मुसलमानों, आज हमारे घरों में कुरान मुकद्दस मौजूद है। इस कुरान से जो पढ़कर कोई किताब नहीं है, वो कुरान मुकद्दस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आज हमारा क्या हाल है कि हमारा हाल ये है कि कुरान सजा हुआ घर में है, न जाने कितने गर्द गुबार पड़े हुए हैं, हम उस कुरान को उठाने के लिए गवारा नहीं करते। अरे मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के मजमा में होते थे और इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, चमड़े का टुकड़ा आपने लिया है और उसे उठाया है, आंखों से लगाया है, चूमा है और अर्ज करते हैं, मेरे सहाबा, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, अगर तूने नहीं समझा है तो नहीं समझा है। कसम खुदा की, ये कुरान की आयत है, इसे उठा ले, अपने आंखों से लगा ले, इससे मोहब्बत कर ले, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन अफसोस कि हम कुरान से भी दूर जा रहे हैं और अहले बैत अतहार से भी दूर चले जा रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जाता हूँ। एक तो वो है कि जिसको कुरान मुकद्दस कहा जाता है, इस पर अमल किया करो, और दूसरे मेरे अहले बैत अतहार है, इनके नक्श कदम पर चला करो। कसम खुदा की, कभी तुम मुसीबत में नहीं रहोगे, हमेशा तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी, आफत मुसीबतें तुम्हारे इर्द गिर्द आती रहेगी, लेकिन सारी मुसीबतों को छोड़कर तुम आगे बढ़ते रहोगे।
بے شک سبحان اللہ. میرے دوستو، آج ہم اور آپ اس لیے حاضر ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انجمن جنت الفردوس نے یہ محفل سجائی. آخر یہ اہل بیت اطہار، یا جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت مقدس قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نے تمہیں دلالت و گمراہی سے نکال کر، ظلمت و تاریکی سے نکال کر حق کا راستہ دکھایا ہے، اور اس راستے میں نہ جانے مجھے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی. راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گردن میں اوجھڑیاں رکھی گئی، اور دندان مبارک بھی شہید کیے گئے. لیکن اے محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، ہاں صرف یہ کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو، میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی ہے، صحابہ عرض کرنے لگے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، قرآن نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ترمذی شریف جو سیاہ ستہ کی حدیث کریمہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما. وہ لوگ جن سے محبت کرنا قرآن نے واجب قرار دیا ہے، وہ لوگ کون ہے؟ وہ حضرت مولا علی ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، وہ حضرت امام حسن ہے، وہ حضرت امام حسین ہے، اور ان کی آنے والی اولاد ہے. وابناہما، حسن و حسین کی اولاد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. چنانچہ تفسیر کی دوسری کتابوں میں آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول برگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین نزلت فیہم الآیہ. اے اللہ کے رسول، یہ بتایا جائے وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں مودت اور محبت کرنے کا حکم آیا ہے، جن سے محبت کرنے کے لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، جن سے محبت کرنے لئے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو حدیث کریمہ ترمذی ہی شریف کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما. اس میں رسول اللہ نے فرمایا مولا علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور اس کے بعد ان کی اولاد ہیں. ان کی اولاد یعنی حسن و حسین ہے، آنے والی اولاد ہے، جن کے ساتھ محبت کرنا قرآن نے ہمیں واجب قرار دیا ہے. رسول اللہ کی محبت ایمان کی جان ہے، وہ مسلمان پر فرض عین ہے، اور رسول اللہ کے ان احباب کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک آپ ان سے محبت نہیں کریں گے گویا کہ آپ کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام ان سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ حسنین کریمین کے والد محترم، حسنین کریمین کے والد محترم ہے. اور ایک عربی کا مقولہ ہے، الولد سرن لابیہ، بیٹا باپ کا پرتو ہوا کرتا ہے، باپ جیسا ہوگا بیٹا ہی ویسا ہوگا. حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، اور واقعی ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، فدعا علی وفاطمہ والحسن والحسین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی
کو بلایا، مولا علی آئے، آپ نے دائیں جانب بٹھایا، حضرت فاطمہ الزہرا آئی، آپ نے بائیں طرف بٹھایا، اس کے بعد حسن و حسین کو بلایا، وہ دونوں آئے ہیں اور ان کو آپ نے گودی میں بیٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ میرے گھر والے یہی لوگ ہیں، اے اللہ ان سے تو گندگی کو پاک کر دے، ان کو تو آلائش سے پاک کر دے، صفائی کر دے ان لوگوں کے، اے اللہ گندگی ان کے قریب نہ آنے پائے۔ یہ نورانی محفل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سجائی گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، اس لیے کہ آپ نے مولا علی کو چادر میں رکھا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو رکھا ہے، حضرت حسنین کریمین کو رکھا ہے، یا رسول اللہ میں بھی اس میں آ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت علی مکانک وانت علی الخیر، اے میں حضرت سلمہ تم میری بیوی ہو، ازواج مطہرات اہل بیت میں آتے ہی ہیں، ان کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت اطہار حقیقت میں ازواج مطہرات ہیں، لوگ یہی سمجھا کرتے تھے، صحابہ کرام یہی جانا کرتے تھے، لیکن اور کون کون ہے؟ تو رسول اللہ نے مولا علی کو بلا لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا لیا، حسنین کریمین کو بلا لیا، اور حضرت ام سلمہ کو تسلی دے دیا آپ تو بھلائی پر ہیں، آپ تو اچھائی کا حکم دیا ہی کرتی ہیں، آپ تو اہل بیت اطہار میں داخل ہی ہیں، جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کے لیے یہ محفل سجی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، اہل بیت اطہار میں مولا علی بھی آتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی آتے ہیں، حضرت حسنین کریمین بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم لوگ اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود سوچ سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ارے نماز روزہ کیا ہے، علی علی کرو ولی بن جاؤ، جی علی علی کرو ولی بن جاؤ۔ ولایت اگر اتنی آسانی کے ساتھ مل جاتی تو واقعی ہر آدمی ولی ہو جاتا، اور آج تو لوگوں نے پیر ایسا ہی تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جو نماز پڑھنے کا حکم نہ دے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت سنو، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب اذان ہوتی تھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، آپ روتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار، کیا بات ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ روتے ہیں، اور ایسا روتے تھے جیسے بچے بلبلا کر رویا کرتے ہیں، اس طرح رویا کرتے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ فاطمہ الزہرا نے پوچھ دیا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں یا فاطمہ لا تدخلی ھذا بینی و بین اللہ، اے فاطمہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تمہیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی اذان ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رونا شروع کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ دیا، حضرت مولا علی نے کہا تمہیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس میں نہ پڑھو۔ حضرت مولا علی نے جب یہ کہہ دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف ہو گئی، حضرت فاطمہ الزہرا اب خود رونے لگی، کمرے سے باہر ہو گئی، ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ حضرت مولا علی سے رہا نہیں گیا، آخر کیا بات ہے، وہ بھی فاطمہ جیسی بیوی جس کو مل جائے وہ کیا خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، مولا علی پوچھ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے، تم کیوں روتی ہو؟ آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، ارے میں تو بیوی ہوں آپ کی، آپ اگر آپ سے پوچھ ہی لیا، آپ اگر ہمیں بتا ہی دیتے تو اس میں کیا حرج تھا، لیکن آپ نے بتایا نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا اے فاطمہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے تو مجھے ایسا جواب دے دیا، اس
اس لیے مجھے تکلیف ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف ہو گئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میں اس لیے رویا کرتا ہوں، آپ جانتی ہیں اذان ہوتی ہے، مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اب میں وضو کروں گا، اور وضو ہی نہیں بلکہ وضو کر کے میں مسجد میں داخل ہوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اپنی نماز میں کتنا غرور و تکبر کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں مولا علی کی نماز دیکھو، اور مولا علی جو یہ جملہ فرماتے ہیں حقیقت پر معمول نہیں، یہ ان کے عز و انکساری کا جملہ ہے۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں ابھی وضو کروں گا اور وضو کر کے میں مسجد نبوی میں داخل ہوں گا اور رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور رسول اللہ کی قرأت سنوں گا اور رسول اللہ کے پیچھے مکمل نماز کروں گا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو اور اللہ تبارک و تعالی میری اس نماز کو قبول نہ فرمائے اور میرے منہ میں مار دے۔ اس دن میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ منظر میرے سامنے آتا ہے، میرے دل میں یہ منظر آتا ہے تو اسی لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ یہ ان کی نماز ہے۔ اور آج ہماری صدا کیا ہے؟ علی علی کہو تو ولی ہو جاؤ گے۔ مولا علی نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ آج کچھ لوگ ایسے لباس پہن لیتے ہیں، بال پٹے تک لکھ لیا کرتے ہیں اور ایسا لباس پہن لیتے ہیں لگتے ہیں حاجی خاجی نمازی سب کچھ، لیکن نماز کے قریب تک نہیں جاتے۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، چاہے تم ولایت کا کتنا بڑا ولی ہونے کا ڈنکا بجا دو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، ارکان اسلام کو ادا نہیں کرتے ہو، ولی یہ کامل بن نہیں سکتی۔ اللہ یا رسول اللہ حضرت مولا علی حسنین کریمین کے والد محترم ہے۔ جب باپ کی نماز کا یہ حال ہے تو بیٹے کے نماز کا بھی وہی حال ہوگا۔ باپ جب اس طرح کی نماز کی پابندی کی ہے، جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے اور جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری رسول اللہ نے دے دیا، ان کی سوچ تو دیکھو کہ میری نماز قبول ہو یا نہ ہو، جبکہ ان کی نماز ہی نہیں بلکہ ان کی ہر بندگی قبول ہی قبول ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ تو ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور ترا یہ ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی ولی کامل ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ ہے۔ مولا علی نے کب اسلام قبول کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی رسول اللہ کی پرورش میں تھے جب آپ کی عمر شریف 8 یا 10 سال ہوتی ہے، 8 اور 10 سال کے بیچ یا 9 سال کی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ملا ہے۔ اللہ کے رسول اعلان نبوت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولا علی کے بچپنے کا زمانہ ہے، 8-9 سال کی عمر میں ہے، مولا علی نے رسول اللہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مولا علی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ مولا علی کہتے ہیں کہ قسم خدا کی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میری ایک وقت کی نماز قضا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اور وہ نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، وہ مولا علی کہ جن کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا سے، اور فاطمہ الزہرا یہ رسول اللہ کی وہ پیاری بیٹی ہے۔ رسول اللہ کی تو اور بھی کئی بیٹیاں تھیں لیکن حضرت فاطمہ الزہرا وہ پیاری بیٹی ہے۔ ایک حدیث کریمہ آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کریمہ ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے لوگو سن لو، اے رسول آپ اپنے ماننے والوں سے سنا دو، جب تک کوئی آدمی جہنم سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ
جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے جہنم کا ہی راستہ ہے، جہنم کے راستے ہی سے ہو کر جنت میں جانا ہے۔ اگر نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے تو وہی جہنم کا راستہ آرام کے ساتھ وہ گزر کر لے گا، لیکن اگر وہی گنہگار آدمی ہے تو پھر جہنم میں گر جائے گا، اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، اور جب جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ کئی رومال آپ کا بھیگ گیا ہے۔ آقا دو جہاں کے آنکھوں سے آنسو کبھی بند نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کا مجموعہ عام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ کے رسول وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے سوچے ہوں گے کہ شاید اللہ کے رسول حاجت کے لیے گئے، جب کچھ دیر گزر گیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف نہیں لائے تو صحابہ بے چین ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کہتے تھے ہم بھوک برداشت کر لیتے تھے، کئی دن تک فاقہ کشی اختیار کر لیتے تھے، لیکن جب رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، بھوک ختم ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی زیارت کے بغیر ہم رہ نہیں پاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اب صحابہ کو فکر ہوئی اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں چھان مار رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ کی بےتابی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے یہ بات گھر کے اندر داخل ہوئی ہے۔ اب صحابہ کرام کی باتوں کو سن لیا ہے، ازواج مطہرات نے بھی سن لیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے کان تک آواز پہنچ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غائب ہو گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ تلاش کر رہے ہیں، ایک دن تلاش کیا، دوسرے دن تلاش کیا، لیکن مل نہیں رہے ہیں، آخر کیا ہو گئے ہیں؟ صحابہ کرام بے قرار نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا اب مدینہ منورہ سے باہر نکلو۔ اب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے باہر نکل رہے ہیں، اب تلاش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نظر آ رہے ہیں۔ اب وہاں اچانک جب مدینہ منورہ کے باہر پہاڑیوں کے قریب ڈھونڈتے ہوئے پہنچ رہے ہیں، ایک چرواہا نظر آ گیا۔ اس چرواہا سے پوچھا اے چرواہا یہ تو بتاؤ تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہا نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہارا نبی کون ہے، محمد الرسول اللہ کون ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس پہاڑی میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، اس پہاڑی کے ایک غار ہے، ایک کھو ہے، اس کھو میں ایک آدمی چلا گیا ہے، اور وہ آدمی آج 2 دن 3 دن سے رو رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب امتی، یہ آواز دے رہے ہیں۔ میری بکریاں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، اور جب بکریاں کھڑی ہو گئی اور ان کے بکریوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، وہ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ میری بکریاں جنگل چرنا، گھاس کو کھانا بند کر دیا، اور ان کی آواز پر میری بکریوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا نبی کون ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اس پہاڑ کے اندر، اس پہاڑ کے کھو کے اندر ایک شخص ہے، وہاں سجدہ میں رکا ہوا، سجدہ کیے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھ لو۔ جبل صلاح اس پہاڑی کا نام آتا ہے، مدینہ منورہ کی تاریخ میں موجود ہے کہ وہ پہاڑ جس کا نام جبل صلاح ہے، اور اس پہاڑی کا دوسرا نام جبل سجدہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوکیلے پتھر ہیں، اس نوکیلے پتھر میں اپنی مقدس پیشانی کو لگا دیے ہیں۔ صحابہ کرام کو تھوڑی دھاڑس ہوئی کہ چلو اس چرواہا نے تو بتا دیا، اس چرواہا کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، اور چرواہا کی بات مانتے ہوئے وہاں تک گئے ہیں۔ غار میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارو قطار رو رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، گنہگار گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن رسول اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ میرے گنہگار امتی جہنم میں چلے جائے۔ اللہ کے رسول اسی گنہگار امتی کے لیے رو رہے ہیں، اسی گنہگار امتی کے لیے اپنی مقدس پیشانی کو سجدہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب صحابہ کرام گئے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جا کر آواز دیں رسول اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے۔ سارے صحابہ کرام ہر طرح کی حرکت کر چکے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو پیشانی کو جھکا دیا ہے، نوکیلے پتھر میں اپنی مقدس پیشانی کو رکھ دیا ہے، اٹھانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہر طرح
زورے سے آواز دیا، لیکن رسول اللہ نے کسی کی آواز پر یعنی سنی انسنی کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے سوچا کیسے اٹھایا جائے، رسول اللہ کو وہاں سے کیسے نکالا جائے؟ کہا ایک ہی وجہ ہے، چلو حضرت فاطمہ کے پاس چلو، اس لیے کہ وہ ان کی پیاری بیٹی ہے، اگر فاطمہ کے پاس جائیں گے وہی ان کو اٹھا سکتی ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو سجدے سے اٹھا کر ہم اپنے گھر تک لے آئیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام بے چین ہو چکے ہیں، صحابہ کرام بےتاب ہو چکے ہیں۔ اب چنانچہ سارے صحابہ نے مشورہ کیا، گھر پہ آئے، رسول اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ازواج مطہرات کو خبر لگی ہے، ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ کو تیار کرو۔ حضرت فاطمہ کو تیار کیا، کان تک آواز گئی، حضرت فاطمہ کو دھارس ہوئی ہے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بغیر کھائے پیے ہوئے روتی ہوئی چلے جا رہی ہے، ابا حضور کو آج تک نہیں دیکھا ہے، 3 دن ہو گیا ہے، ابا حضور کی زیارت نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے صدا دیا کہ آپ کے والد محترم فلاں جبل صلا کے غار کے اندر سجدہ کیے ہوئے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آپ نہیں جائیں گے تو وہ اٹھیں گے نہیں۔ اپنے صحابہ کرام گھروں میں گئے، اپنی عورتوں کو تیار کیا، جاؤ تم حضرت فاطمہ کے پاس جاؤ اور حضرت فاطمہ ہی کو لے کر اس غار تک پہنچو، رسول اللہ اگر اٹھیں گے تو انہی کے باتوں سے اٹھیں گے، ورنہ حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی تبھی تیار نہ ہوں گے۔ ساری عورتیں اکٹھا ہوئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو آج تک دنیا کی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس نقاب کا کوئی سامان نہیں ہے، نقاب نہیں ہے بلکہ ایک کمبل ہے۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ رسول کائنات کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے پاس ایک کمبل تھا، اور وہ بھی کمبل کیسا کہ 12 جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس 12 جگہ کو پیوند لگایا ہے اور اس کمبل کو پہنی ہے، اوڑھی ہے۔ نقاب کا کام حضرت فاطمہ نے لیا ہے تو اسی پھٹے ہوئے کمبل سے لیا ہے جس میں 12 پیوند لگا ہوا تھا۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ بھی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی نقاب لگایا کرتی ہے، لیکن ایسا نقاب لگاتی ہے کہ بجائے جو نہ دیکھنا چاہے تو مجبور ہو کر اس کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اگر فاطمہ کی سیرت کو تم نے نہیں اپنایا تو تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فاطمہ نے تو پھٹا ہوا لباس پہن لیا، فاطمہ نے تو پھٹا ہوا کمبل اوڑھ کر نقاب بنا کر جبل صلا گئی ہے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس کمبل کو اوڑھتی ہے جہاں 12 جگہ پھٹا ہوا ہے، 12 جگہ اس کمبل میں پیوند لگا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا تمام صحابیات کے ساتھ روانہ ہوئے، جبل صلا پہ پہنچے ہیں۔ وہاں غار کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ابا حضور رو رہے ہیں۔ کس بات پر رو رہے ہیں؟ اسی گنہگار امت کے لیے۔ قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے گنہگار امتی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ کو یہ برداشت نہیں، رسول اللہ گھر سے نکل گئے ہیں، جبل صلا کے اندر غار کے اندر سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا 1 قدم 2 قدم کرتے ہوئے غار کے اندر جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، ابا حضور کو آواز دے رہے ہیں، اے ابا حضور، آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لیجئے۔ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گی اس وقت تک ان کو چین و سکون نہیں آئے گا۔ ابا حضور، آپ نے فاطمہ کو 3 دن سے نہیں دیکھا، جس فاطمہ کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے آپ آیا کرتے تھے، میرے حجرے میں داخل ہوا کرتے تھے، میرے سر پر میرے بالوں کو ہاتھ رکھ کر اسے سونگ لیا کرتے تھے، میرے بالوں کو سونگا کرتے تھے، مجھ کو آپ کہتے تھے کہ جنت کی خوشبو ہے۔ ابا حضور، آپ نے 3 دن سے نہیں دیکھا ہے، ابا حضور آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم بھی آپ کی زیارت کو نہیں کیے ہیں۔ ابا حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے۔ ابا حضور، آپ کی بیٹی اگر آپ سجدہ سے سر نہیں اٹھائیں گے یہیں روتے روتے مر جائے گی، پھر آپ اس بیٹی کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ ابا حضور، آپ چہرہ تو اٹھا لیجئے، ابا حضور اپنی پیشانی کو سجدہ سے تو اٹھا لیجئے۔ جس گنہگار امت کے لیے آپ رو رہے ہیں، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ نے اس گنہگار امت کے لیے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو بہایا ہے، اپنے آنکھوں کو ان کے لیے کمزور کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ طرح طرح کی آواز دے رہی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس پیشانی کو اس گنہگار امتی کے لیے اٹھانا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، ابا حضور
हुजूर अगर आपने सजदे से सर नहीं उठाया तो आप सुनिए आपके गुनहगार उम्मती के जिनका गुनाह जिस पलड़े में होगा हम अपने प्यारे बेटे हसन का जामा उस पलड़े में रख देंगे ताकि नेकी का पल्ला भारी हो जाए। अब्बा हुजूर अगर आपने सजदा से सर नहीं उठाया तो आपके उस गुनहगार उम्मती के गुनाह के पलड़े में हम हुसैन का जामा खून वाला जामा रख देंगे ताकि आपके गुनहगार उम्मती के नेकी का पल्ला भारी हो जाए। अब्बा हुजूर अगर आपने अपना सर सजदे से नहीं उठाया तो वो बाले मुबारक वो गेसिये मुबारक जिसको आप सुंगा करते थे हजरत फातिमा अपने सर के गेसियों को तराश कर उस गुनहगार नेकियों के पलड़े में डाल देगी ताकि उसका गुनाह खत्म हो जाए और नेकी का पल्ला भारी। हजरत फातिमा ज़हरा हम गुनहगारों के लिए ये कर रही है, अपने गेसुओं को अपने बाले मुबारक को तरसवाने के लिए तैयार है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया है, सजदे से सर नहीं उठाया है। यूं ही हजरत फातिमा ने अपने मुकद्दस हाथ को सर की तरफ ले जाना शुरू किया। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ जाओ मेरे महबूब को कह दो अपने सर सजदे से उठा लीजिए, वरना उनकी बेटी अगर अपने पट्टे को अपने दुपट्टा को सर से उतारेगी और बाल दिखाई देगा तो दुनिया सियाह हो जाएगा, काला हो जाएगी, फिर दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। जाओ पहले मेरे महबूब से कह दो हमने उनके बेटी के सदके में उनके गुनहगार उम्मती के गुनाह को माफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जी मेरे दोस्तों, गुनाहगार कि गुनाह हजरत फातिमा ज़हरा के सदक़े में हम गुनहगारों के गुनाह माफ़ किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं, शायद आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो सुन लीजिए, वरना अल्लाह के प्यारे रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो मुबारक ज़ात है। जब जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह आप अपने सर को सजदा से उठाइए वरना फातिमा का बाल अगर दिखाई देगा तो फिर सूरज शर्म के मारे नहीं निकलेगा, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमने तेरे फातिमा के सदके में तेरे बेटी के सदके में तेरे गुनहगार उम्मती के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बेटी कैसी प्यारी बेटी है। जिस तरह रसूलुल्लाह अपने गुनहगार उम्मत के लिए बेचैन नजर आते हैं वैसे ही हजरत फातिमा ज़हरा भी हम गुनहगार उम्मतियों के लिए बेचैन नजर आती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस करीमा आपने सुना होगा कि मालदारों में सबसे ज़्यादा मालदार हज़रत उस्मान गनी, उनके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनके बाद हज़रत अबू तलहा, बहुत सारे सहाबा इकराम हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी बहुत बड़े मालदार थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक बार ख्याल हुआ कि चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्मान गनी को हज़रत उस्मान गनी ने रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह कल मेरे घर आपकी दावत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। दावत कबूल करना ये सुन्नत रसूलुल्लाह की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूलुल्लाह आप ही की दावत नहीं बल्कि आपके साथ जो सहाबाए किराम है उनकी भी दावत मेरे घर है, वो सब आएंगे मेरे यहाँ। अल्लाह के रसूल ने सब की दावत कबूल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कल मैं आपको लेने आऊँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आ जाएंगे। लेकिन उस्मान गनी ने क्या कहा, कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपको दावत दूँ, आप जैसा कोई नबी आज तक तो आया ही नहीं, वो मेरे घर कदम रखें तो अकेले या रसूलल्लाह नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हम आपको लेने आए, आपको लेने आएंगे। रसूल अकरम ने कहा उस्मान मैं तो तेरा घर देखा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा, ले आने की कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह नहीं, हरगिज़ नहीं, ये दावत की तौहीन है। और आज तो हम लोग माशाअल्लाह दावत जाके देना तो अपने लिए एहानत समझते हैं। मोबाइल उठाया दावत दे दिया, कबूल करना है कीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, आना आइए, नहीं आना है कोई बात नहीं। ये दावत
کہ منشا کے خلاف، جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ یہی ہے، آپ جا کے دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عثمان دوسرے دن پہنچے، یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے، آپ چلیں، صحابہ اکرام کو لے کے چلیں۔ رسول اللہ نے کہا عثمان آگے بڑھو، ہم لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں آگے بڑھوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ادب یہی ہے کہ بڑے آگے چلیں، چھوٹے پیچھے رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، صحابہ کرام پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ رسول اللہ نے قدم اٹھایا، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، تو حضرت عثمان غنی ان کے قدم کو گننے لگے۔ رسول اللہ نے اٹھایا قدم، کہا 1، دوسرا اٹھایا 2، تیسرا اٹھایا 3۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعوت میں جایا کرتے تھے، لیکن آج تک کسی نے رسول اللہ کے قدم کو گنایا نہیں، لیکن عثمان نے گنایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما بالک یا عثمان، عثمان کیا بات ہے، تم میرے قدم کو گن رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ آج تک دنیا میں ویسا کوئی نبی نہیں آئے جیسے آپ آئے ہیں، اور اس نبی کو دعوت اگر کسی نے دیا تو میں دعوت دینے والا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے تو یہ منت مانی ہے، آپ میرے گھر قدم رکھیں گے تو آپ کے قدم جتنے گنتے جاؤں گا، اور جتنا قدم ہوگا یا رسول اللہ اتنا ہی غلام میں آپ کے صدقے میں آزاد کر دوں گا، آپ کے صدقے میں اتنا ہی غلام میں آزاد کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی قدم گنتے گئے، جب ان کے گھر تک پہنچے تو 100 قدم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے دسترخوان بچھایا، صحابہ کرام نے کھانا کھایا، اور صحابہ کرام کھانے کے بعد حضرت عثمان غنی 100 غلام کو وہاں رکھ کر بلائے، اور 100 غلام کو کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کے صدقے میں ہم نے ان 100 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ 100 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت عثمان غنی نے 100 غلام آزاد کیا، کھانا ہوئے، سارے لوگوں نے کھا، اب کھانے کی تعریف ہو رہی ہے، عثمان نے بڑی عمدہ دعوت کھلائی۔ آج بھی ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ رائج ہے کہ کوئی اچھا کھانا کھا لیتے ہیں تو لوگ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے صحابہ نے تعریف کیا، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کیا، اب سارے لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے۔ اس دعوت میں حضرت مولا علی بھی پہنچے ہوئے تھے، حضرت مولا علی بھی دعوت میں گئے ہیں۔ حضرت مولا علی جب اپنے گھر آئے، داخل ہوئے تو حضرت مولا علی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، حضرت مولا علی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی بیوی ہیں پوچھتی ہیں مولا علی کیا بات ہے، تم دعوت کھا کے آ رہے ہو، رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ مت پوچھو، آج عثمان تو نیکی کے میدان میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ فاطمہ جو دعوت مولا عثمان نے کھلایا ہے ویسی دعوت بہت کم ملا کرتی ہے، آج نیکی کے میدان میں عثمان ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم تو اتنی نیکی نہیں کما پائیں گے فاطمہ، اس لیے کہ ہمارے گھر تو کھانا نہیں ہے۔ فاطمہ 3 دن سے تم خوب بھوکی ہو، اگر تھوڑا آٹا ہوتا تو بچے حسن اور حسین کو کھلا دیا جاتا، تم بھی کھا لیتی، لیکن روزے پر روزہ، فاقہ کشی پر فاقہ کشی، ہم تو اتنی نیکی نہیں کما سکیں گے جتنا کہ نیکی حضرت عثمان غنی نے کمایا۔ عثمان غنی ہم سے نیکی کے میدان میں آگے بڑھ گئے اور ہم نیکی کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ اب حضرت مولا علی کا رونا، بیوی ایسی ہو کہ بیوی دیکھے شوہر رو رہے ہیں تو بیوی کے آنکھ میں آنسو نہ آوے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا بھی رونا شروع کر دیا، رو رہی ہے، دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، جا تو چلا جا اور رسول اللہ کو دعوت دے کر آ، کل میرے گھر بھی دعوت ہے، جا رسول اللہ کو دعوت دے کر آ، اور صرف رسول اللہ کو دعوت نہیں دیں گے بلکہ یہ کہہ دینا کہ جتنے صحابہ کو حضرت عثمان نے دعوت دیا تھا یا رسول اللہ اتنے ہی صحابہ کو کل ہمارے گھر بھی دعوت ہے، یا رسول اللہ کل ہمارے گھر دعوت ہے، آپ جاؤ رسول اللہ کو دعوت دے کر آؤ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ارے گھر میں تو ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، فاطمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں فاطمہ کہہ رہی ہے جاؤ تم رسول اللہ کو دعوت دے کر آؤ۔
بیوی کا حکم ہے، بیوی کہہ رہی ہے، لیکن حضرت مولا علی کو یقین کامل تھا دنیا کی عورت ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ دعوت ناممکن ہو، میرے گھر جو آئی ہے وہ رسول اللہ کی پیاری بیٹی آئی ہے، دنیا کی چیزیں ناممکن ہو سکتی ہے، فاطمہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو اللہ ان کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا علی جاؤ دعوت دے کر آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا علی پہنچے ہیں، یا رسول اللہ کل ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے علی کل تمہارے گھر آ جائیں گے، تمہاری دعوت قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت قبول کیا، مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان صحابہ کرام کو بھی دعوت ہے جو حضرت عثمان کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے کل دعوت ہے، لیکن حضرت مولا علی کا دل مطمئن نہیں تھا، اس لیے کہ گھر کا حال تو ان کو معلوم تھا کہ ایک وقت کے کھانا موجود نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی دعوت دیے ہیں، صحابہ کرام کو بھی دعوت دے دیا ہے، اب تو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ رات کسی طرح سے گزر گئی، اب سویرا ہوا، انتظام کہاں سے ہو، اب انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کہاں سے انتظام ہو۔ دھیرے دھیرے دن گزرتا گیا، سورج اٹھتا آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ عصر کے وقت مولا علی اب پریشان نظر آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ گھر کے اندر ہے، مولا علی اب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ کرام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا علی کبھی گھر کے اندر، کبھی گھر سے باہر، کبھی گھر کے اندر، کبھی گھر سے باہر۔ اتنے میں مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے اندر ہیں، اور مولا علی نے کہا فاطمہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں۔ سب کو انہوں نے بٹھایا، حضرت فاطمہ کو کہا، حضرت فاطمہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ یہ دعوت تو ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن تیری قدرت کے سامنے کوئی ناممکن نہیں بلکہ ساری چیزیں ممکن ہے۔ اے اللہ یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ تیرے محبوب کے پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اے اللہ آج اس فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا لاج رکھ لے اور اپنے مہمانوں کی بھی عزت کرنے کا ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ غیب سے تو اس کا انتظام فرما دے۔ سجدہ سے سر اٹھائی ہے فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی نے خبر دیا فاطمہ مہمان آ گئے ہیں، مہمان آ گئے ہیں۔ رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی شہر بنارس، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما عرض کرتے ہیں میں گھر کے اندر داخل ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا سجدہ سے سر اٹھایا اور فوراً بھگونا کو برتن کو دھویا ہے اور چولہے پہ چڑھا دیا اور نیچے آگ لگا دیا۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ فاطمہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا پانی گرم کر رہے ہو؟ کیا پانی گرم پانی ان کو پلاؤ گی؟ اے فاطمہ کھانا کا انتظام نہیں ہوا تم گرم پانی کر رہے ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ دیکھتے رہیے۔ حضرت مولا علی کبھی گھر کے اندر کبھی باہر، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں رسول اللہ نے آواز دیا علی کھانا حاضر ہو گیا۔ مولا علی کہتے ہیں کھانا حاضر ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی کھانا لے کر جاؤ، کھانا جنت سے حاضر ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے جنت سے کھانا حاضر ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے فوراً برتن کو کھولا، ڈھکن کھولا ہے، کھانا لگایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صحابہ کرام نے کھایا، سارے لوگ کھانا کھائے ہیں۔ اب جب سارے لوگوں نے کھانا کھایا ہے، آج بھی کھانے کی تعریف ہو رہی ہے، اب سب لوگ کھانے کی تعریف کریں۔ کل بھی دعوت کھایا تھا عثمان غنی کے یہاں، ان کی بھی دعوت اچھی تھی،
لیے آج بھی دعوت کھائے ہیں مولا علی کے یہاں، ان کا بھی کھانا بڑا عمدہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کل بھی عثمان غنی نے دعوت کھلایا تھا، ان کا باورچی سے کہیں اچھا باورچی حضرت مولا علی کا ہے۔ رسول اللہ نے کھانے کی تعریف نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو مولا علی کا باورچی عثمان غنی کے باورچی سے کہیں اچھا، سبحان اس اللہ لیے کہ سبحان یہ اللہ۔ کھانا کہیں عام لوگوں نے نہیں پکایا تھا، عثمان غنی کے دعوت میں کھانا جو پکایا تھا وہ انسانوں نے پکایا تھا، لیکن مولا علی کے یہاں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے جو کھانا آیا ہے وہ انسانوں کا پکایا ہوا کھانا نہیں، وہ جنت کے حوروں نے پکایا تھا جو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں پہنچایا گیا۔ اب کھانا کھائے، سارے لوگ کھا کر کے چلے گئے، اپنے اپنے گھر گئے، اور جب گھر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے ہیں، مولا علی نے دروازہ بند کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا زارو قطار رو رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، اتنا رو رہی ہے کہ مولا علی نے کہا فاطمہ آج تو تمہارے کھانے کی بڑی تعریف ہوئی، آخر کیا وجہ ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ تو بتاؤ، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ نیکی کے میدان میں عثمان آگے بڑھ گئے اور ہم نیکی کے میدان میں پیچھے رہ گئے، ہم عثمان کا مقابلہ، حضرت عثمان کا مقابلہ نہ کر سکے، ہم لوگ نیکی کے میدان میں پیچھے رہ گئے اور حضرت عثمان غنی نیکی کے میدان میں آگے ہم سے بڑھ گئے۔ حضرت فاطمہ نے یہ کہا تو مولا علی نے کہا نہیں نہیں، وہ تو آپ کی دعوت کی بڑی تعریف ہوئی کہ مولا علی تم ہی تو کل سنا رہے تھے کہ عثمان غنی نے رسول اللہ کی دعوت بھی کیا اور ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، ہم تو غلام نہیں آزاد کر پائے، ہم تو نیکی کے میدان میں پیچھے رہ گئے، ہم تو عثمان کی طرح نیکی نہ کر سکے، نیکی کے میدان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، ہم لوگ پیچھے ہو گئے۔ حضرت مولا علی کو جب سنایا ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو رو ہی رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، عثمان مولا علی بھی رو رہے ہیں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت مولا علی اٹھے، آنکھوں کا آنسو جلدی جلدی پوچھا دروازہ کھولا، دیکھا کوئی اور نہیں بلکہ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فاطمہ بیٹی تم رو رہے ہو، خوش ہو جا بیٹی فاطمہ، خوش ہو جا تیری بیٹی فاطمہ، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے، جب میں تیرے گھر سے دعوت کھا کر اپنے گھر گیا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو خوشخبری سنا دیجئے، آپ پیاری بیٹی خوشخبری، پیاری بیٹی کو خوشخبری سنا دیجئے۔ رسول اکرم خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، کیا خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں؟ فاطمہ میں تیرے گھر سے دعوت کھا کر گیا 50 قدم اور وہاں سے پھر واپس تیرے گھر آیا 50 قدم، 100 قدم ہوئے میرے آنے اور جانے میں۔ اے فاطمہ جبرائیل امین نے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور جبرائیل امین نے کہا اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کو خوشخبری دے دیجئے، آپ ان کے گھر دعوت کھانے گئے 50 قدم، آئے 50 قدم، 100 قدم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹی کے گھر جانے میں ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے آپ کی بیٹی کے صدقے میں آپ کے گنہگار امتی کو ایک ایک قدم میں 1,000 گنہگار امتی کو گناہ کو معاف فرمایا اور جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت، آپ کے گنہگار امتی فاطمہ کے صدقے میں ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گنہگار امتی، ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گنہگار امتی کو اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اے یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری بیٹی کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں نہیں سمجھ رہا تھا تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا، جبرائیل نے بتا دیا کہ تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ سب کچھ تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبی کے گھرانے والے ہیں، پیاری بیٹی ہے، بیٹی کا مقام کیوں بلند نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس سے محبت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہم لوگ مولا علی کا دم بھرنے والے
اور ہماری ماں اور بہن حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والے، کہنانے والے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، انہی حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک روایت، آپ نے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ پیارا نواسا حضرت امام حسن ہے، چھوٹے ہیں، 6 سال کی عمر ہے امام حسن کی، لیکن نانا کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدمت کرتے کرتے رات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رات کچھ اندھیری تھی اور تاریک رات تھی، بڑا اندھیرا تھا، ایسی صورت میں کوئی اپنا گھر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حضرت حسن کا گھر تھوڑا رسول اللہ کے گھر سے دوری پر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن بیٹا حسن بس کرو، خدمت تو ہو گئی، جاؤ تیری ماں تمہارے انتظار کر رہی ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی امی سے ملاقات کر لو، اب میری خدمت ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان کو پہنچا دوں، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے، رات تاریک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ بھٹک جائے، کہیں اپنی گلی کے بجائے دوسرے گلی میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں پریشانی کا لاحق ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تم اپنی طرح سمجھ رہے ہو، ارے یہ حسن ہے، زمین پر چلتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی آسمان سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرا دل نہیں مانا، رسول اللہ نے جب ان کو باہر کیا ہے، میں سوچا کہ ان کے ساتھ ہو لوں، تو رسول اللہ نے ان کو باہر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا، قال ابو ہریرہ رأیت برقۃ فی السماء ویمشی حسن فی ضوءہ حتی ذہب الی امہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ قسم خدا کی حضرت حسن گھر سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے ہیں اور قدم باہر رکھا ہے تو میں نے ایک روشنی دیکھا جو آسمان سے لے کر زمین تک، کہ حسن چل رہے ہیں، آگے آگے روشنی چل رہی ہے، آگے آگے روشنی چل رہی تھی، حتی ذہب الی امہ، جب وہ اپنے ماں کے گھر پہنچ گئے تو روشنی غائب ہو گئی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ حسنین کریمین کی ذات وہ ہے، چلتے زمین پر ہے، رہنمائی خدا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے، یہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ میرے دوستو، یہ بڑے بھائی حسن کا مقام ہے تو ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کا درجہ کتنا بلند و بالا ہوگا، کیونکہ ان کے ماں باپ کے بھی تو درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام بہت ہے، لیکن تھوڑی دیر اور میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ حدیث کریمہ سنیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کریمہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بعد نماز عصر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گردش کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں تبلیغ اسلام کرنے کے لیے نکلے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں۔ آپ ایک میدان میں گئے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا میدان تھا، اسی میں پہنچے ہیں، دیکھا کہ عصر کے بعد سارے بچے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور کیا فرمایا، السلام علیکم، اے میرے بچوں تم پر سلامتی ہو۔ حدیث کریمہ میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان، اللہ کے رسول کہیں جاتے تھے، بچے سے ملاقات ہوتی تو آپ ان کو سلام کر دیا کرتے
تھے، لیکن کیا ہم رسول اللہ کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ ہم آج بچوں کو سلام کرنا پسند کرتے ہیں، ارے باپ بیٹے کو نہیں کرتا، بیٹے باپ کو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ہم سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی پیاری سنت تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں جب تک رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناؤ گے ترقی کے راستے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ترقی اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ نے بچوں کو سلام کیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنے میں ایک بچہ کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اس بچے کے پیشانی کو چوم لیا ہے، اس بچے کو سینے سے لگایا ہے اور اس کے بعد اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ آگے بڑھے تو صحابہ کرام پریشان، یا اللہ آخر اتنے بچے کھیل رہے تھے، کسی بچے کو تو آپ نے نہیں چوما، کسی بچے کو تو آپ نے سینے سے نہیں لگایا، کسی بچے کو تو کسی بچے کے سر پر آپ نے ہاتھ نہیں رکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ سے پوچھ لیں۔ اب صحابہ کرام چیمی گوئی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں، دوسرا تیسرے کے کان میں، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کو تھوڑی سی ہمت ہوئی کہ ابھی میدان سے قریب ہیں، کہیں دور چلے جائیں گے تو شاید نہ پوچھ پائیں۔ صحابہ نے آگے بڑھ کر کے قدم آگے بڑھایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ آج تو بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں آپ نے صرف ایک بچہ کو آپ نے پیشانی اس کی چومی ہے، سینے سے اسے لگایا ہے، سر پر آپ نے دستہ شفقت پھیرا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون بچہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ادری، اے میرے پیارے صحابوں میں نہیں جانتا کہ وہ کون بچہ ہے، وہ کس کا بیٹا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، وہ کون بچہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے، کس کا بیٹا ہے یہ معلوم نہیں۔ اب صحابہ کرام تو اور پریشان ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کسی رسول اللہ کے خاندان کا بچہ ہو، کسی کا بچہ ہوگا، اس لیے رسول اللہ نے اپنے پیارے بچے سے محبت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ بچہ کس کا ہے، اللہ کے رسول نے جب ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو آخر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اس کو آپ نے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو آپ نے چوما، اس کے سر پر آپ نے دست شفقت پھیرا ہے، آخر ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابیوں سنو سنو، کل کی بات ہے کہ کل میرا بچہ حسن و حسین میرے پاس تھا، اور جب میرے پاس تھا تو یہ بچہ میرے پاس آیا، میرے حسین کو بلایا ہے اور جا کر کے وہاں میدان میں کھیلنے لگا۔ میرے حسین کے ساتھ کل یہ بچہ کھیل رہا تھا اور کھیل ہی نہیں رہا تھا، جب میرے حسین غمگین تھا تو اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ہنسا رہا تھا، اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جب حسین چل رہا تھا تو جہاں ان کا پیر پڑتا تھا ان کے نقش قدم میں وہاں سے دھول اٹھاتا تھا اور اپنی آنکھوں میں مل لیا کرتا تھا۔ یہ وہ بچہ ہے جو بچہ میرے پیارے بچے حسین کو ہنسائے، تو جب وہ ہنسا رہا تھا جبرائیل امین اسی وقت میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ بچہ آپ کے پیارے بچے کو ہنساتا ہے، آپ کے پیارے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بچہ اتنا پسند آیا کہ آپ کے بچے حسین کے صدقے میں اس کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کے صدقے میں اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ تو اے میرے پیارے صحابہ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میرے حسین سے محبت کرنے کی وجہ سے جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ یہ وہ بچہ ہے جو حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، حسین کو ہنساتا رہتا ہے، اللہ اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو جو حسین کو ہنسا دے، جو حسین کے ساتھ کھیل دے، جو حسین کو تکلیف نہ پہنچائے وہی جنتی ہے۔ تو رسول اللہ کی اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا کہ اس حدیث سے کہ جب اس بچے نے حسین کے ساتھ کھیلا، اس بچے کو ہنسایا تو وہ جنتی ہے۔ قسم خدا کی ہم اور آپ بھی حسین سے محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن اسی جگہ آپ جائیں گے جہاں امام حسین کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کے ساتھ محبت کرنے والا
اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حسین کے ساتھ وہی محبت کرے گا جو جنتی ہوگا، اور حسین کے ساتھ وہی عداوت کرے گا جو منافق ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے مقام کو بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ حسین کی محبت آپ پر واجب ہے۔ اگر حسین کی محبت آپ نے حسین سے محبت نہیں کیا تو آپ سمجھیے بغیر محبت حسین کے کوئی جنتی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ھذا ابنی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا بیٹا جنتیوں کا سردار ہے، یہ میرا بیٹا امام حسین جنتیوں کا سردار ہے۔ اے میرے دوستو، آپ یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ وہ فاطمۃ الزہرا جنہوں نے اس گنہگار امتی کے لیے اپنی مقدس پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیا اور یہی دعا کرتے رہے، اے اللہ میرے باپ کی امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک حدیث کریمہ اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ میں داخل ہوئے جس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں داخل ہوئے اور کہا، بیٹی فاطمہ خوش ہو جا، ہم نے تیرا نکاح علی کے ساتھ طے کر دیا، تیرا نکاح آسمان میں ہو گیا، اللہ نے تیرا نکاح علی کے ساتھ طے کر دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جانے والی تھی، اپنے ہاتھ کو دعا میں کے لیے اٹھانے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا ابھی سجدے میں جا رہی ہے یا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ ابھی دعا مت، ہاتھ مت اٹھاؤ، پہلے یہ تو پوچھ کہ تیرا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان جب میرا نکاح آسمان میں اللہ نے طے کر دیا تو یقین کامل ہے کہ اللہ جبرائیل امین اور آپ یہ مشورہ ہوا، آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، بے شک تو میرا نکاح جس سے ہوگا وہ میرے ہی موافق۔ تو اب اس میں نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں فاطمہ واقعی تم کہہ رہی ہو، تیرا نکاح اللہ نے جو طے فرمایا مولا علی کے ساتھ۔ جبرائیل امین نے ابھی آ کر کے مجھے خبر دیا جبرائیل امین نے آ کر کہ تیرا نکاح مولا علی کے ساتھ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سجدے کے لیے جانا ہی چاہ رہے تھے، کہا اور بھی سن لے، بیٹی فاطمہ مولا علی بڑا غریب آدمی ہے، اتنا غریب ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ ہمارے ہی گھر میں رہتے تھے، پرورش ہمارے یہاں ہوئی، بہت غریب آدمی ہے، لیکن تمہارے نکاح میں جو مہر ہم رکھیں گے وہ بہت کم رکھیں گے، بس 10 درہم رکھیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے جب مہر کی بات سنی تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا، ابا مجھے منظور نہیں۔ ایک روایت ملتی ہے میرے دوستو، اس روایت کو سنو کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے وجہ سے ہم گنہگاروں کے گناہ بخش دیے گئے۔ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، ابا جان مجھے منظور نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ علی غریب ہے نا، ٹھیک ہے وہ تو 10 درہم کہیں گے، لیکن ہم 20 درہم رکھ دیں گے، ہم تمہارا دین مہر 20 درہم رکھ دیں گے۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو کہا، ابا جان مجھے منظور نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب سوچنے لگے، یا اللہ یہ میری بیٹی فاطمہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ میری بیٹی میری بات کو رد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جو کہوں گا وہی مان لے گی،
لیکن بیٹی فاطمہ مان نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹی فاطمہ، کیونکہ بیٹی جوان ہے اور جوان بیٹی کی کچھ خواہش ہوا کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ ٹھیک ہے، وہ علی 20 درہم بھی کہیں گے تو میں کہوں گا 10 درہم اور بڑھا دو، 30 درہم رکھ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 30 درہم فرمایا تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان مجھے منظور نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو مجھے منظور نہیں، میں 50 درہم رکھ لوں گا، اگرچہ علی غریب ہیں لیکن میں 50 دین مہر رکھ دوں گا، 50 درہم رکھ دوں گا. رسول اکرم کی بات کو سنا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابا جان مجھے منظور نہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا کہ یا اللہ یہ بیٹی فاطمہ جس کو میں نے بڑے امن و امان کے ساتھ پڑھا تھا، جس کو میں نے بڑے چین کے ساتھ پالا تھا، وہ میری بیٹی فاطمہ آج میری بات رد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے میں بیٹی کو منا لوں گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تم کہہ رہی ہو 50 درہم نہیں نا، تو ٹھیک ہے میں تیرا دین مہر 100 درہم رکھ دوں گا. اب تو راضی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا جان مجھے منظور نہیں، مجھے منظور نہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بیٹی کو پالا ہے، بیٹی کو بیٹی کی پرورش کیا ہے، وہ بیٹی جس کو ناز و نعم کے ساتھ پالا ہے، آج وہ بیٹی میری باتوں کو رد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی سنو سنو، ٹھیک ہے تم کو 100 درہم منظور نہیں تو سنو آج میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ سارے کے سارے سامان میں تمہارے دین مہر میں رکھ دوں گا اور اس کا نام مہر فاطمی رکھ دوں گا. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجھے منظور نہیں. اب اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بیٹی جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پالا، وہ بیٹی جس کو میں نے ناز و نعمت کے ساتھ پالا، آج وہ میری بیٹی میری باتوں کو انکار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول وہاں سے آگے بڑھے، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ واپس جائیے اور اپنی بیٹی کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنت ان کے دین مہر میں رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوتے ہیں اور فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے فاطمہ بیٹی خوش ہو جا، بیٹی خوش ہو جا، اللہ نے تیرا دین مہر جنت رکھ دیا، 8 جنت تیرا دین مہر کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان مجھے منظور نہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بیٹی فاطمہ تم میری بات نہیں مان رہی ہو، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنے کے لیے اٹھتے ہیں. حضرت فاطمہ نے دامن کو پکڑ لیا. ابا جان آپ کبھی کہتے ہیں 10 درہم، کبھی کہتے ہیں 20 درہم، کبھی کہتے ہیں 30 درہم، کبھی کہتے ہیں 50 درہم، کبھی 100 درہم، بلکہ پورے گھر کا سامان. ابا جان میرا خدا میرا دین مہر وہ کیوں نہیں رکھتا جو میں بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہا تھا. اے اللہ میرا دین مہر وہی ٹھہرا دے، یہ بابا کی امت گنہگار امتی کو بخش دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. یہی میرا دین مہر میرا خدا کیوں نہیں رکھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلنے والے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گنہگار امتی کے گناہ کو بخش دیا اور اس کا دین مہر حقیقت میں وہی ٹھہرا دیا. میرے دوستو یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے.
جنہوں نے واقعی اپنے بابا کے جبرائیل امین نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی نے آپ کے قدر میں مبارک کو سوجتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی نے آپ کے دندان مبارک کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی نے آپ کے اپنے پیٹ پر پتھر رکھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اپنے گنہگار امتی کے لیے جو دکھ مصیبت اٹھائے ہیں وہ فاطمہ ہمیشہ روتی رہی ہے۔ آج اللہ نے فاطمہ کی بات کو سن لیا اور ان کا دین مہر حقیقت میں وہی رکھ دیا۔ یہ میرے دوستو دنیا میں جو دین مہر تھا، حضرت جو 400 مسکال کہا جاتا، یہ دنیاوی دین مہر ہے، حقیقت میں دین مہر گنہگار امتی کو بخشوانا ہے۔ میرے دوستو بس آخری بات کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام حسین سے محبت کرنا کیوں واجب اور ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے محبت کیا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا وہ جنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت دوپہر کے وقت کہیں سے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ ابو ایوب آؤ، بہت تھکا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابو ایوب میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، تم میرے دروازے پر رک جاؤ، کسی کو آنے نہ دینا، اس لیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر میں آرام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں پھولے نہیں سما رہا تھا، آج مجھے اتنی خوشی حاصل ہو رہی تھی کہ دنیا والے دنیا والوں کے واچ مین بنا کرتے ہیں، قسم خدا کی آج امتی نبی کا واچ مین بنا ہے، امتی نبی کا محافظ بن گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، وہ سوچ رہے تھے آج کوئی آئے گا تو دھکا دے کر باہر کر دوں گا، نبی کی بارگاہ میں کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، گھنٹ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری وہیں ہیں۔ اب اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری کیا دیکھتے ہیں، ابو ایوب انصاری نے تو کہا تھا بڑے سے بڑے جوان آئے گا، کریل جوان آئے گا، پہلوان آئے گا، دھکا دے کر باہر کر دوں گا، نبی کی بارگاہ میں کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنے دوں گا، آج کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ دونوں پٹ میں رکھ دیا ہے، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 6 سال کی عمر ہے یا 5 سال کی عمر ہے، 6 سال 5 سال کی عمر ہے، امام حسین آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اب مجھے پسینہ آنے لگا، یا اللہ کوئی نوجوان آتا تو دھکا مار کے باہر کر دیتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے نہیں، حاضر ہونے نہیں دیتا، لیکن یہ بچہ وہ آ رہا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں کہ امام حسین 5 سال کے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے اور ایسا چھلانگ مارا کہ دروازہ پہ میرے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئے، اب چلے گئے اندر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پسینہ آنے لگا کہ اب رسول اللہ کیا کہیں گے، تو ابو ایوب تو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو آنے نہیں دوں گا، دھکا مار کے باہر نکال دوں گا، اب رسول اللہ تو یہ کہیں گے ایک چھوٹے بچے کو تم روک نہیں پائے، ایک چھوٹے سے بچے کو تم روک نہیں پائے، بڑا کریل جوان بن رہے ہو، کیسے تم نے اس کو نہیں روک پایا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اب میری حالت خراب، پسینہ آنے لگا، لیکن میں کیا کر رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری کان ایک دم میرے کان رسول اللہ کی طرف اور دھیان آگے، آنکھیں دوسری طرف ہے، دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ابھی پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب دوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں لیکن کان رسول اللہ کی طرف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے رسول کے قدم پر بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے، اور جب آنکھ کھلی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں حسین تم آ گئے، قسم خدا کی میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔
میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، حسین تم آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں، قسم خدا کی میرے کان بہرے ہو جائے اگر میں نے نہ سنا ہوتا، لیکن میں نے اپنے کان سے سنا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حسین تم آ گئے، ارے تمہیں دیکھنے کے بعد تو میری ساری تکان دور ہو گئی، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حسین اوپر آ جا، حسین اوپر آ جا، حسین اوپر آ جا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر آ گئے، یہاں تک کہ سینے مبارک پر بیٹھ گئے، اور دنیا والوں کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو حسین کا مقام پیر نہیں ہے، حسین کا مقام محمد رسول اللہ کا دل ہے۔ حسین کو اگر بٹھانا ہے تو دل میں بٹھاؤ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین اپنا منہ کھول دو، اپنا منہ کھول دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا ہے، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈالا ہے، اور وہ لعاب دہن، اے میرے دوستو، آپ اپنے تھوک کو کسی کے منہ میں ڈالتے ہوئے گھن محسوس کرتے ہوں گے، اس لیے کہ سوچتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہمارے تھوک سے بدبو آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ کے تھوک مبارک، وہ تھوک مبارک تو پاک ہے۔ ارے رسول اللہ کے تھوک مبارک کے بارے میں کہتے ہو، رسول اللہ کا بول و براز بھی پاک ہے، رسول اللہ کا بول و براز بھی پاک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کا کیا حال ہے؟ حضرت حسان نے کہا، ابیض من اللبن واحلی من العسل۔ لوگوں رسول اللہ کے تھوک مبارک کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے دودھ سے کہیں زیادہ سفید تھا اور شہد سے کہیں زیادہ میٹھا تھا۔ یہ رسول اللہ کا تھوک مبارک ہے، وہ امام حسین کے منہ میں ڈالا گیا ہے۔ میرے دوستو، امام حسین سے رسول اللہ نے بڑی محبت کی ہے، آج انہی کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور امام حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کس کو کہوں کہ حضرت آپ رکیں، ہمارے حضرت مولانا کمال الدین صاحب نے تقریباً 4 عالم دین کی تقریر تو خود اکیلے کر دیا۔ میرے بیچ شہباز علی، بغیر کسی لمبی تقریر کے، میں شہباز علی صاحب جو اچھے شاعر ہیں ان کو میں دعوت سکن دے رہا ہوں، نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آئیے شہباز بھائی۔